کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ دعوته صلی اللہ علیہ وسلم للأعرابی فی سفر، وأخرج الحاکم ابو عبد اللہ النیسابوری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال هل من شاهد على ما تقول؟ قال هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم إنها رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد كذا في البداية. وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضا والبزار. انتهى. دعوته صلى الله عليه وسلم لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه ومن معه في سفر الهجرة. وأخرج ابن سعد عن عاصم الأسلمي رضي الله عنه قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء 80 بيتا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه. دعوت کی اہم ترین سنت یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر موقع پر دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ملتا تب بھی دعوت دیتے، اور موقع نہیں ہے پھر بھی موقع نکال کر دعوت دیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بڑے اہتمام سے دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت دینے کی غرض سے ایسا طریقہ بھی اختیار فرمایا کرتے تھے جس میں جان اور مال کا بھی خطرہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مختصر سے راستے سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو رہبر سے جب معلوم کیا گیا اور رہبر نے بتایا بھی کہ ایک راستہ مکے سے مدینے تک جاتا ہے، بہت مختصر ہے، کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ راستہ ڈاکوؤں والا راستہ ہے، اور باقاعدہ نشاندہی کی کہ قبیل اسلم کے 2 ڈاکو ہیں، ان کا نام یہ ہے مہانان، لہذا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان ڈاکوؤں کے راستے سے لے کے چل سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو دوسرے راستے سے لے کے چل سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ارادے سے ان سے کہا کہ ہمیں ان ڈاکوؤں والے راستے سے لے کے چلیں۔ یہی اصل داعی کی شان ہے، کیونکہ داعی کے سامنے پوری امت ہوتی ہے، اور امت کا ہر فرد اور ہر طبقہ اس کی محنت اور اس کی فکر کا میدان ہے۔ وہ اپنی محنت میں اور اپنی کوشش میں اس بات کو نہیں دیکھتا کہ مدعو کیسا ہے، وہ بات ماننے والا ہے، ماننے والا نہیں ہے، اور کس طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ بس اس کا مطمع نظر اور اس کا فکر یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہر ایک تک یہ دین پہنچ جائے اور ہر ایک جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے اور گمراہیوں سے نکل جائے، جہالت سے نکل جائے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق فرما کر اور اس راستے کو اختیار فرما جو خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ آج بھی ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ایسے ایسے علاقے اور ایسے ایسے موقع تلاش کرنے چاہیے دعوت دینے کے اعتبار سے، جہاں کوئی دعوت پہنچانے والا نہیں اور کوئی محنت کرنے کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ ایسے علاقے، ایسی پٹیاں اور ایسے افراد اور ایسے طبقات، ان کو تلاش کرنا یہ دعوت کی بہت بڑی سنت ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ امت کے ہر طبقے اور ہر فرد تک یہ ہدایت اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، اس کا ذریعہ ہمیں بنائیں گے، اور جہالت سے امت نکلے گی، علم پر آ جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا، جہاں نصرت ہے اور جہاں جماعتیں جاتی ہی رہتی ہیں، وہیں جانے کا اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو پھر ایک طبقہ وہ دین سے، علم سے مستفید ہوتا رہے گا، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ علم اور دین اور ایمان سے محروم ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کس طریقے سے دعوت دی، یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ دعوت جہاں کہیں کسی کو بھی دی جائے، لیکن ان کو مرکزی مقام پر آنے کی بھی اہتمام سے دعوت دی جائے۔ مرکزی مقام پر آنے کے لیے پرانا ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے اپنے علاقے میں زیادہ وقت لگایا جائے اور خوب اچھی طریقے سے اپنے علاقے میں چلے پھرے، اس کے بعد مرکزی مقام پر آوے، ایسی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ڈاکوؤں کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ دونوں کا نام پوچھ کر جب دیکھا کہ نام بالکل نامناسب ہے تو مناسب نام تجویز بھی فرمایا، اور اس کے بعد بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے علاقوں میں لمبے عرصے سے، لمبے زمانے سے چلتے رہتے ہیں، لیکن مرکزی مقام پر وہ آتے ہی نہیں، یا ان کی آمد بہت کم ہو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دعوت کو پیش کرنا، ہجرت کے سفر کے موقع پر حضرت سعد رہبر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوبہ گھاٹی کے راستے سے لے کر گئے تھے۔ تو سعد کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک شیرخوار بیٹی رضاعت کے سلسلے میں ہمارے پاس رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا جو سفر کا ارادہ تھا وہ چھوٹے اور مختصر راستے سے سفر کرنے کا ارادہ تھا۔ تو حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ رکوبہ گھاٹی کے نیچے سے جو راستہ جاتا ہے وہ زیادہ قریب والا راستہ ہے، چھوٹا راستہ ہے، لیکن ہاں اس کے اندر قبیل اسلم کے 2 چور رہتے ہیں جن کا نام موہانان ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو ان چور والے راستے سے، ڈاکو والے راستے سے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ڈاکوؤں والے راستے سے ہمیں لے چلو۔ حضرت سعد کہتے ہیں چنانچہ ہم اس راستے سے جب چلے اور ہم ان کے قریب پہنچے تو ان 2 ڈاکوؤں میں سے ایک دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ یہ یمانی آدمی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگا دیکھو یہ یمانی آدمی آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فوراً دعوت دے دی اور ان کے سامنے فوراً اسلام کو پیش کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت دینے اور اسلام کے پیش کرنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ دونوں اسی وقت مسلمان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام پوچھا، انہوں نے کہا ہم موہانان ہیں، اس کا ترجمہ ہے ہم بہت ہی معمولی لوگ ہیں اور گرے پڑے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکرمان ہو، یعنی قابل اکرام ہو، قابل احترام ہو۔ اس کے بعد ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مدینے آنے کا حکم دیا۔ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مدینے آنے کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران ایک دیہاتی کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی سامنے سے آیا۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا، پوچھا کہ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی خیر کی بات لینا چاہتے ہو، تمہیں کوئی خیر کی بات بھی چاہیے؟ تو دیہاتی نے دریافت پوچھا کہ وہ خیر کی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت دی، کلمہ شہادت کی۔ فرمایا وہ خیر کی بات یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت پڑھ لو،
یعنی گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر اس دیہاتی نے کہا آپ کی یہ جو بات ہے اس پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ درخت یہ اس بات پر گواہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، جبکہ وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی طلب فرمائی۔ اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے، وہ سچ ہے۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس دعوت کا اور اس گواہی کا اثر پڑا اور وہ عربی مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اپنے قوم کے پاس واپس جا رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کو دعوت دوں گا، اگر میری قوم میری اتباع کر لے تو میں ان سب کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، ان سب کو آپ کے پاس لے کر کے آؤں گا، اور اگر وہ میری اتباع نہیں کریں گے تو میں آپ کے پاس لوٹ کر آ جاؤں گا اور پھر میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بریدہ بن حصیب اور ان کے ساتھ جو سفر میں تھے ان کو ہجرت کے سفر کے موقع پر دعوت دینا۔ حضرت عاصم اسلمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور غمیم نامی جگہ پر آپ پہنچے تو بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت بریدہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ تقریباً 80 گھرانے تھے، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله